جی سر آ جائیں جی بیٹھیں جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر۔ تو کیا صورتحال ہے یہ فیسز کے حوالے سے؟ سر فیسز میں یہ ہے کہ 70% بچوں نے فیس جمع کروا دی ہے اور 30% جو ہے پینڈنگ ہے۔ اچھا 70% کی صرف آئی ہے، 30% کی پینڈنگ ہے۔ تو جو 70% کی آئی ہے وہ مکمل آ گئی یا کچھ رہتی ہے؟ ان میں بھی کچھ 5000 کسی کا رہتا ہے، کسی کا 2000، کسی کا 3، اس طرح سے۔ اچھا اور 30% جو انہوں نے بالکل دی ہی نہیں فیس؟ جی انہوں نے دی۔ کافی تعداد میں بھی رہتی ہے، اب سیشن بھی کمپلیٹ ہو گیا ظاہر ہے تقریباً آلموسٹ۔ تو ان میں کیا مختلف ریزنز ہیں یا کوئی ایک ہی وجہ ہے؟ مطلب زیادہ تر تو لوگ اپنی یہ ریزن بتاتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار سرگرمیاں بند ہیں، جس کی وجہ سے ہم فیس وغیرہ نہیں پے کر سکتے۔ اب دیکھیں مسائل تو ہیں، لیکن ہمارا یہاں پر المیہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو نا نیسیسٹیز میں نہیں گن رہے تعلیم کو۔ جس طرح ہم اپنا رہنا سہنا ایک جگہ سفر کرنا ہے تو پیٹرول کو ہم ضروری سمجھتے ہیں نا، جس طرح ہم اپنا کھانا ضروری سمجھتے ہیں، جس طرح پہننا ضروری ہے، نیسیسٹیز آف لائف ہیں، اصل میں تعلیم بھی اسی طرح زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جب تک یہ لوگ ضروری نہیں بنائیں گے تو ہم دنیا میں ڈیولپڈ کنٹری یا ایک ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکتے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو بہرحال میں تو بڑا اس چیز سے دکھ ہوتا ہے کہ یہ صورتحال ہے ہماری۔ میں اکثر آپ کے ساتھ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، آپ کو یاد ہو رہا ہے کہ ایک پیرنٹس آئے ہوئے تھے تو وہ بیٹی کے والدہ بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا اگر اس کی شادی کرنی پڑ جائے نا تو آپ نے لاکھوں لے آنا ہے، تو آج 5000 آپ کے پاس نہیں ہے۔ بلکہ اگلے دن میں نے ایک سین دیکھا کہ باہر ایک گاڑی سے اتر کے ایک شخص آیا ہے، چلے ہم نام تو نہیں لیتے، ہمارا تو مقصد ہے صرف تربیت کرنا نا۔ گاڑی سے اتر کے آیا ہے، 32-33 لاکھ کی گاڑی سے وہ اترا ہے، کیونکہ میں خود گاڑی میں آنے جانے والا، مجھے پتا ہے۔ اور گاڑی سے اتر کے آ کہہ رہا ہے کہ جی میرا یہ 10,000 میں نہیں دے سکتا، مجھے 1 مہینے کا 2 مہینے کا ٹائم دیں۔ اب یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرائورٹی کا مسئلہ ہے، مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے۔ کئی جینون بھی کیسز ہو سکتے ہیں، 5-10% جینون بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 30% کی پیسے آئے ہی نہیں اور باقی کے چلے اللہ تعالیٰ اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، اس وقت آپ کو یہ سچویشن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تو اس کی اہمیت کو سمجھیں، ہم نا تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ناظرین، یہاں پر جس وجہ سے یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، یہ سمجھانا ہے کہ جہاں پر ہم اس وقت ہر چیز کو اہمیت دیتے ہیں وہاں پر ہم تعلیم کو اہمیت کیوں نہیں دے رہے، ہم ایجوکیشن کو وہ امپورٹنس کیوں نہیں دے رہے جو ہمیں اہمیت تعلیم کو دینی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس تعلیم ہے، اگر آپ کے پاس دوسری دولت ہے تو، لیکن اگر یہ دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دولت بڑی اہم ہے۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ، تعلیم آپ کی موت اور زندگی کا سوال ہے۔ یعنی تعلیم اتنی ضروری ہے جس طرح ایک شخص کے لیے اس کی زندگی، اس کی موت کی اہمیت ہے، اسی طرح اس کی اہمیت ہے۔ تو تعلیم کے بغیر ایسے جیسے انسان مر گیا، اور تعلیم والا ایسے ہے جیسے وہ زندہ ہے۔ تو ہمیں ایک باشعور قوموں کی طرح زندہ رہنا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو تو اس کے فضول رسم و رواج جو کہ غیر اسلامی ہیں ان پر آپ جتنے مرضی پیسے لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ زیور جو نہ ختم ہونے والا زیور ہے، جو تعلیم ہے، اس پر آپ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ آپ صرف اور صرف اس وقت پاکستان واحد ایسا ملک ہے جہاں پر کوئی پیدا ہوتا ہے تو اتنے اخراجات کر دیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں، کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اتنے اخراجات کرتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ نکاح نہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بارات یا ولیمہ نہ ہو، لیکن وہ سادہ ہو سکتا ہے، اس میں فضول رسم و رواج کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا نہ کریں، 10واں کل وغیرہ نہ کریں، وہ چند احباب سادہ خرچے سے بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں ہم جتنے مرضی پیسے لگا لیتے ہیں۔ ہسپتال جانا پڑ جائے نا تو آپ لاکھوں لاکھ نکل آتے ہیں، لیکن ایک بیٹے کے لیے، ایک بیٹی کے لیے جب آپ کو 5,000 یا 10,000 روپیہ نکالنا پڑتا ہے تو آپ سے وہ نہیں نکلتا۔ تو اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔